آج ہم بات کرنے والے ہیں 80-20 اصول کے بارے میں، یعنی کم کام کریں اور زیادہ حاصل کریں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ کم محنت سے بھی بڑے نتائج مل سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری 80% کامیابیاں صرف 20% کوششوں سے آ رہی ہوں؟ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن ہاں، یہ بالکل سچ ہے، اور یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہمارے کام کرنے اور جینے کا پورا طریقہ بدل سکتا ہے۔ اسمارٹ سمری ہندی میں خوش آمدید۔ آج ہم رچرڈ کاکی کی مشہور کتاب دی 80-20 پرنسپل کے بنیادی خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اصول ہماری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کوشش کے تضاد کی، پھر 80-20 اصول کے راز سے پردہ اٹھائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اسے اپنے کام، زندگی اور مالی معاملات میں کیسے استعمال کرنا ہے، اور آخر میں اس زبردست ذہنیت کو اپنانے پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ہے کوشش کا تضاد، یعنی ہر وقت مصروف نظر آنا لیکن اصل میں کچھ خاص نہ کر پانے کا جال۔ کبھی سوچا ہے کہ اتنی زیادہ محنت کرنے کے باوجود ہمیشہ ویسے نتائج کیوں نہیں ملتے؟ یہ بالکل جیون کی کہانی کی طرح ہے۔ اکثر لوگ خود کو ایک ایسی دوڑ میں پاتے ہیں جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ وہ دن رات کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں مصروف نظر آنا ہی کامیابی مانا جاتا ہے، لیکن اصل کامیابی وہ تو کہیں دور ہی رہ جاتی ہے۔ اور یہیں پر ہمیں روایتی سوچ کو چیلنج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ سکھایا جاتا ہے کہ زیادہ محنت مطلب زیادہ کامیابی، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ کامیابی صرف سخت محنت سے نہیں بلکہ اسمارٹ ورک سے آتی ہے۔ بل گیٹس اور وارن بفے جیسے بڑے نام بھی اسی اصول پر چلتے ہیں، کم سے زیادہ حاصل کرو۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ آئیے اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 80-20 اصول کو سمجھنا، یہی وہ راز ہے جو غیر معمولی نتائج دلا سکتا ہے۔ اس اصول کی کہانی کافی پرانی ہے۔ 1895 میں شروع ہوئی جب ایک اطالوی ماہر معاشیات ولفریڈو پریٹو نے یہ دیکھا کہ انگلینڈ کی 80% دولت صرف 20% لوگوں کے پاس ہے۔ پھر کئی سالوں بعد 1997 میں رچرڈ کوچ نے اس مشاہدے کو دی 80-20 پرنسپل کی شکل دی، اور آج یہ اصول زندگی کے ہر شعبے میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو آخر یہ 80-20 اصول ہے کیا؟ بالکل آسان لفظوں میں، ہمارے 80% نتائج ہماری صرف 20% کوششوں سے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوشش اور انعام کے درمیان قدرتی طور پر ایک عدم توازن ہے۔ ہمیں بس اس 20% کو پہچاننا ہے جو اصل میں اہمیت رکھتا ہے۔ چلیں کچھ دلچسپ مثالوں سے اس اصول کو اور بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 80% جرائم صرف 20% مجرم کرتے ہیں؟ بالکل اسی طرح سڑکوں پر ہونے والے 80% حادثات کی وجہ صرف 20% ڈرائیور ہوتے ہیں۔ یہ عدم توازن ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اب ایک بہت ہی ذاتی مثال لیں، ذرا اپنی الماری کے بارے میں سوچیں۔ ہم اپنے 20% کپڑے ہی 80% وقت پہنتے ہیں، جبکہ باقی کپڑے بس یوں ہی پڑے رہتے ہیں۔ اور یہ لسٹ تو بہت لمبی ہے۔ 20% سڑکوں پر 80% ٹریفک ہوتا ہے، 20% مصنفین 80% کتابیں بیچتے ہیں، اور 20% گاہک 80% شکایات کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ اصول ہر جگہ کام کرتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم نے اصول تو سمجھ لیا تو اسے عملی طور پر استعمال کیسے کریں؟ ہمارا تیسرا حصہ اسی بارے میں ہے۔ اپنے کام میں انقلاب لائیں، یعنی ان کاموں اور گاہکوں پر توجہ دیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں۔ زیادہ تر بزنس یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے تمام گاہکوں اور پروڈکٹس کو برابر کی اہمیت دیتے ہیں، لیکن 80-20 کی حکمت عملی یہ کہتی ہے کہ اپنی توانائی ان 20% گاہکوں اور پروڈکٹس پر لگائیں جو 80% منافع دیتے ہیں۔ یہی اصل سمارٹ حکمت عملی ہے۔ اس اصول کو لاگو کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے ناٹ ٹو ڈو لسٹ بنانا۔ جی ہاں، ٹو ڈو لسٹ نہیں، ناٹ ٹو ڈو لسٹ۔ ان کاموں کی پہچان کریں جو آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، جیسے ہر ای میل کا فوراً جواب دینا، غیر ضروری میٹنگز میں بیٹھنا، یا ان 80% گاہکوں پر وقت لگانا جن سے بہت کم منافع ہوتا ہے۔
جیسا کہ رچرڈ کوچ نے کہا ہے، کامیابی زیادہ محنت کرنے کا نام نہیں بلکہ ہوشیاری سے کام کرنے کا نام ہے۔ یہ ایک جملہ اس پورے حصے کا نچوڑ ہے۔ اور یہ اصول طلباء کے لیے تو کسی جادو سے کم نہیں۔ ان 20% ٹاپکس کو پہچانیں جو 80% امتحانات میں آتے ہیں، اپنا زیادہ تر وقت ان پر لگائیں، ان میں مہارت حاصل کریں اور پھر باقی چیزوں کی طرف جائیں۔ کم وقت میں بہتر نتائج کی ضمانت ہے۔ چلیں اب کام سے ہٹ کر ذرا ذاتی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا چوتھا حصہ، اپنی زندگی کو دوبارہ ڈیزائن کریں، یعنی اپنی 80% خوشی ان 20% سرگرمیوں سے حاصل کرنا جو واقعی میں اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ کون سے 20% رشتے ہیں اور وہ کون سی سرگرمیاں ہیں جو زندگی میں 80% خوشی اور سکون لاتی ہیں۔ اگر ہم ان کی پہچان کر لیں تو ہم اپنی توانائی کو بالکل صحیح جگہ پر لگا سکتے ہیں۔ اصل خوشی کچھ بنیادی عادتوں سے ہی آتی ہے۔ اہم رشتوں کو وقت دینا، اپنے شوق پورے کرنا، حال میں جینا، شکر گزاری کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، صحت کا خیال رکھنا اور ہاں 80-20 اصول کو زندگی کے ہر پہلو پر لاگو کرنا۔ سادگی میں ہی خوبصورتی ہے، جیون کی طرح۔ جب ہم اپنی زندگی سے غیر ضروری جسمانی اور ذہنی چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں تو ہمیں سکون اور وضاحت ملتی ہے۔ غیر ضروری چیزوں کو ختم کرنا ہمیں آزاد اور ہلکا محسوس کراتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مالی آزادی کی۔ ہمارا 5واں حصہ ہے مالی آزادی حاصل کرنا، یعنی اپنے پیسے اور کوششوں کو اپنے لیے زیادہ ہوشیاری سے کام کرنے پر لگانا۔ دیکھیں، روایتی طریقہ تو یہ ہے کہ وقت کے بدلے پیسہ کمایا جائے، یعنی ایک نوکری کی جائے، لیکن سمارٹ طریقہ یہ ہے کہ آمدنی کے وہ ذرائع بنائے جائیں جہاں 20% کوششیں 80% منافع دیں، جیسے کہ پیسو انکم یا سوچ سمجھ کر کی گئی سرمایہ کاری۔ اور یہاں سرمایہ کاری کے کچھ سنہری اصول بھی واضح ہوتے ہیں۔ لمبے عرصے کے لیے سرمایہ کاری کریں، چند اچھی طرح سمجھی ہوئی جگہوں پر توجہ دیں، مارکیٹ کے کم ہونے پر خریدیں، بار بار خرید و فروخت سے بچیں اور نقصانات کو جلدی محدود کریں لیکن منافع کو بڑھنے دیں۔ اور آخر میں آئیے ان تمام باتوں کو ایک ذہنیت میں سمیٹتے ہیں۔ ہمارا چھٹا اور آخری حصہ 80-20 ذہنیت کو اپنانا، یعنی کم ہی زیادہ ہے کو اپنا رہنما فلسفہ بنانا۔ یہاں بنیادی تبدیلی یہ ہے کہ اپنی کوشش کی تعداد سے ہٹ کر اپنی توجہ کے معیار پر فوکس کیا جائے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کتنا کام کیا، بات یہ ہے کہ کون سا کام کیا۔ یہ ٹیبل روایتی اور 80-20 سوچ کا فرق بالکل صاف کر دیتا ہے۔ روایتی سوچ میں تمام کام برابر اہم سمجھے جاتے ہیں، لیکن 80-20 سوچ میں صرف چند کام ہی انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ روایتی حکمت عملی ہے زیادہ کام کرو، جبکہ 80-20 حکمت عملی کہتی ہے کم کرو لیکن جو اہم ہے وہ کرو۔ مقصد کام کو صحیح طریقے سے کرنے سے زیادہ صحیح کام کرنے پر چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، کامیابی کا مطلب زیادہ کام کرنا نہیں ہے بلکہ صحیح کام کرنا ہے، وہ چند اہم کام جو اصل میں فرق ڈالتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی اپنی زندگی سے 80% غیر ضروری کاموں کو ختم کر کے صرف سب سے اہم 20% پر توجہ دے سکتا، تو وہ پہلی چیز کیا ہوگی جسے کل سے کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ امید ہے کہ یہ وضاحت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر ہاں تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی بار تک سمارٹ کام کرتے رہیں۔